اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ایک دعا ہمیں تعلیم فرمائی اور ہر مسلمان صاحب ایمان نمازوں میں فرض نمازوں میں روزانہ 17 مرتبہ اس دعا کو مانگتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور انعام یافتہ ہیں کون؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور صالحین۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، تو آج کے اس دور میں بھی نجات کا اگر راستہ ہے اور انسان اگر چاہتا ہے کہ میں صحیح سمت میں چلوں صراط مستقیم پر، تو وہی راستہ اپنانا ہوگا جو اللہ والوں کا راستہ ہے۔ اس راستے سے ہٹ کر جو چلتا ہے نا، اس کے گمراہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ آج کے دور میں ہر دوسرے دن ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں کو ایک نیا راستہ بتا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا راستہ وہ نہیں ہے جو کاملین کا ہے، جو عارفین کا ہے، جو صالحین کا ہے، منقطع راستہ ہے۔ اس لیے وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی جا کر گمراہ کرتا ہے۔ تو راستہ کن کا لینا ہے؟ صالحین کا۔ کس کا لینا ہے؟ انعام یافتہ کا۔ یہ ایک کنیکشن ہے، ایک سلسلہ ہے، اور یہ کڑی جو ہے وہ چین پوری ملی ہوئی ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ اگر اپنے شیخ کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں دیا، اور اگر یہ سلسلہ چشتیہ ہے، جا کر یہ ہاتھ پہنچتا ہے بابا فرید کے پاس۔ سلسلہ چشتیہ تو وہیں پہنچے گا نا۔ تو بابا فرید نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ کہاں دیا؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے ہاتھ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے اپنا ہاتھ کن کو دیا؟ حضرت خواجہ خواجگان معین الحق والدین کو دیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ کس کو دیا؟ اپنے پیر و مرشد کو دیا۔ انہوں نے اپنے پیر و مرشد کو دیا، اور یہ سلسلہ یوں چلتا گیا اور جا کر حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں پہنچا، اور حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ دیا مولا علی کے ہاتھ میں، اور مولا علی نے اپنا ہاتھ دیا رسول پاک کے ہاتھ میں۔ پروردگار فرما رہا ہے، محبوب ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب جنہوں نے تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دیا، انہوں نے تمہارے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، انہوں نے اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ یہ راستہ جو ہے یہ اللہ والوں کا راستہ اللہ تک ہی لے کے جاتا ہے۔ یہ سارے اسی راستے کے چراغ ہیں۔ آپ کسی چراغ کی روشنی میں چلنا شروع کریں، یہ پہنچائیں گے آپ کو سراج منیرہ تک۔ تو آج جس ہستی کا ہم ذکر سننے جا رہے ہیں، وہ ہستی وہ ہیں کہ پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر وہ میرے زمانے میں ہوتے، اگر میں ان کی سنگت پاتا تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ پیران پیر۔ اور پھر حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملہ رہنما، کہ وہ تو گنج بخش ہیں، خزانے لٹانے والے ہیں، فیض عالم ہے، عالم پر ان کا فیض ہے۔ ناقص لوگوں کے تو وہ پیر کامل ہیں ہی، جو کامل ہیں ان کے بھی وہ رہنما ہیں، کاملہ رہنما۔ حضرت داتا علی حجویری، جنہیں دنیا جانتی ہے، علی بن عثمان حجویری، آپ جو افغانستان کا جو علاقہ ہے غزنی، وہاں کے رہنے والے ہیں، اور بچپن آپ کا وہیں گزرا۔ حسنی حسینی سید ہیں، اور ایک علمی ادبی گھرانے سے، روحانی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی، اور پھر یہ ذوق شوق بڑھتا گیا۔
تو کبھی یہاں چلے گئے، کبھی پتہ چلا کہ وہاں بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، وہاں پہنچے۔ یہ پورا سینٹرل ایشیا آپ نے گھوما، خراسان، یہ ایران جو موجودہ ہے، اس طرف نیشا پور آپ تشریف لائے، اور یہ پیاس بڑھتی رہی۔ تو جب 27 سال کے ہوئے تو آپ نے سفر شروع کیا کسی مرد حق کی تلاش میں، تو پہنچے شام، بلاد شام۔ آج تو سیریا ایک چھوٹا سا ملک رہ گیا شام کا، لیکن پہلے یہ بہت بڑا خطہ تھا، یہ بیت المقدس یہ سب شام میں ہی شامل ہوتا تھا۔ تو بلاد شام پہنچے، اور وہاں آپ کو ایک ولی کامل، آپ کے پیر و مرشد جن کی آپ کو تلاش تھی، حضرت ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات، اور ان کی صحبت میں آپ رہنے لگے اور فیض پانے لگے۔ ایک دن پیر و مرشد کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں حضرت علی بن عثمان حجویری، تو اپنے شیخ کے ساتھ جا رہے ہیں تو سامنے دیکھا 2 درویش کھڑے ہوئے ہیں، جھولی پھیلا کے کھڑے ہیں، کچھ مانگ رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے پیر و مرشد سے پوچھا، یہ حلیے سے تو درویش لگتے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ؟ تو پیر و مرشد کہنے لگے، حضرت ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میاں ان پر ان کے پیر کا اثر ہو گیا ہے۔ کہا وہ کیسے حضور؟ کہا ان کے مرشد جو ہیں، لگتا یہ ہے کہ انہیں مریدین بڑھانے کی جستجو زیادہ ہے، مریدوں کی تعداد بڑھانے میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور مریدوں کی تربیت میں نہیں لگے ہوئے، کیونکہ اگر مریدوں کی تربیت ہوتی تو وہ اس طرح جھولیاں پھیلا کر لوگوں کے دروازوں پر نہ مانگتے۔ یہ درویش کا کام نہیں، درویش کا یہ کام نہیں، نہ طمع ہے، نہ جمع ہے، نہ منع ہے، مانگتا نہیں ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد، اسے معلوم ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب صفہ، جہاں سے یہ راہ سلوک اخذ کیا جاتا ہے کہ اصحاب صفہ کا طریق ہے، تو وہ جو منبع و مرکز ہے، وہاں اصحاب صفہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہیں رہتے، وہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات بھوک اتنی شدید ہوتی کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، بھوک کی آگ، ہم پیٹ کے بل لیٹ جاتے زمین پر تاکہ زمین کی ٹھنڈک سے پیٹ کی گرمی ختم ہو، لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ حضور کی تربیت یہ تھی کہ مانگنا نہیں۔ اصل میں پیر صاحب بتانا یہ چاہ رہے تھے، پیر و مرشد، کہ علی بن عثمان تم نے مانگنا نہیں ہے، تم نے تو بانٹنا ہے۔ زمانہ تمہیں داتا کہے گا۔ یہ تربیت تھی مرشد کی کہ ساری زندگی داتا علی حجویری بانٹتے رہے، کبھی کسی سے مانگنے نہیں گئے، دیتے رہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے بھر بھر کر عطا کرتا ہے۔ داتا علی حجویری جب تشریف لائے، اپنے پیر و مرشد نے انہیں جب بھیجا کہ آپ جائیں اور لاہور جا کر وہاں جا کر دین کی خدمت کریں، اور آپ جب یہاں اس خطے میں آئے تو آپ دیکھیے 31 سال آپ کی عمر مبارک ہے، حسنی حسینی سید ہیں اور خوبصورت وجیح چہرہ ہے۔ جب وہاں تشریف لائے تو سارے آپ کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اللہ کے اس ولی نے سب سے پہلے لاہور آ کر جو پہلا کام کیا، بھاٹی گیٹ کے سامنے یہ جو دریائے راوی پہلے یہاں یہ جو قلعہ ہے اس کے پاس ہی سے گزرتا تھا، اسے پہلے زمانے میں تو کہتے تھے بڈھا دریا، راوی کا جو دریا تھا یہ پہلے یہاں سے گزرتا تھا، اب تو خیر دوسری سائڈ سے گزرتا ہے۔ پرانا لاہور جنہوں نے دیکھا وہ سمجھتے ہیں۔ تو بھاٹی گیٹ کے سامنے ہی وہاں پہ آپ نے اپنی وہیں ڈیرا ڈالا، اور وہاں پر آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ کیا کیا آپ نے؟ مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو سچا ولی ہوگا نا، میں دنیا میں بے شمار ممالک میں سفر کیا اور الحمدللہ یہ شرف حاصل ہوا کہ میں جہاں بھی حاضر ہوتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں وہاں کوئی صاحب مزار ہے، کوئی اللہ والا ہے تو وہاں پہ حاضری دی جائے، سلام پیش کیا جائے۔ تو میں نے جہاں بھی
حاضری دی، وہاں ایک چیز میں نے کامن پائی کہ جہاں اللہ کے ولی کا مزار ہے وہاں ساتھ میں مسجد بھی ہے، کیونکہ اللہ کا ولی وہاں آ کر پہلے مسجد بناتا ہے، وہ ساری زندگی اللہ کے گھر کو آباد کرتا رہتا ہے۔ داتا صاحب نے لاہور آ کر اپنا مزار تھوڑی بنایا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ آ کر مسجد بنائی، ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے اور لوگوں کو رب سے جوڑتے رہے، دین اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اس پورے خطے میں تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے بڑے بزرگ آپ کو ملیں گے وہ داتا علی حجویری ملیں گے، جو دین اسلام کے لیے یہاں پر آپ کو اس خطے میں، جن کے ذریعے سے اسلام پھیلا یہاں پر، مطلب جو سلاسل ہیں ان میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جو صحابہ کے مزارات ہیں، جو باقی کچھ انبیاء کے مزارات ملتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو سلاسل کی بات ہے، کیونکہ جتنے سلسلے ہیں، سلسلہ قادریہ ہے وہ آپ کے بعد ہے، کیونکہ حضور غوث پاک آپ کی ولادت آپ کے وصال کے 70 سال کے بعد ہوئی، تو سلسلہ قادریہ بھی بعد میں، سلسلہ چشتیہ بھی بعد میں، کیونکہ حضرت خواجہ معین الحق والدین جب ہندوستان جانے لگے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، تو خواجہ خواجگان داتا علی حجویری کے مزار کے پاس جب یہاں سے گزرنے لگے تو دیکھا نور چمک رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے، جا کر دیکھا تو ولی کامل کا مزار ہے۔ پھر وہیں آپ بیٹھ گئے، 40 دن وہیں بیٹھے رہے، چلا کاٹا آپ نے، اور جب جانے لگے فیض، اکتساب فیض حاصل کر کے جب رخصت ہونے لگے تو پھر یہ شعر کہا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ یہ میرا شعر نہیں، یہ خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری فرما رہے ہیں، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ دیکھیے سلسلہ جو سہروردی ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے چلا، وہ بھی آپ کے بعد میں۔ حضرت خواجہ باہ الحق ذکریہ ملتانی سلسلہ نقش بند اس خطے میں جو پھیلا وہ آپ کے بعد یہاں پہ اس کا سلسلہ چلا۔ تو حضرت داتا علی حجویری ان سب میں پرانے بزرگ ہیں اس خطے میں، اور بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی۔ اور اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ میری ایک عمر تھی اس وقت 19-20 سال، مجھے اس وقت اتنی زیادہ سمجھ تو نہیں تھی ان معاملات کی، لیکن چونکہ بچپن سے بزرگوں کی صحبت اور سنگت ملی، تو جب 19-20 سال کی عمر ہوئی تو ہم کچھ دوستوں نے پروگرام بنایا لاہور جانے کا، اور یہ ابھی خالد بابا صاحب نے پھول لا کے رکھے تو مجھے وہ بات یاد آ گئی۔ وہ دوست تھے، کہنے لگے لاہور گھومیں گے۔ ہم لوگ کراچی سے گئے، اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ کوئی، وہ مزار کے پاس نا ہوٹل بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ اسٹیشن کے پاس بھی ہوٹل ہے، لاہور جو لوگ جاتے ہیں انہیں پتہ ہوگا۔ تو ہم نے ایک سستا سا ہوٹل دیکھا، اس میں چلے گئے، 4-5 لوگ تھے، دوست تھے سارے، فرسٹ ٹائم گئے کراچی سے باہر۔ وہ کہتے ہیں نا جنہیں لاہور نہیں ویکھیا ہو جمیا ہی نہیں۔ ہم بھی جمنے چلے گئے کہ چلو، وہ ہم سے پوچھتا ہے ہاں جی کتوں آئے ہو؟ کراچی تو آئے ہو؟ ہاں ہو جی۔ کہنا جنہیں لاہور نہیں ویکھیا ہو جمیا ہی نہیں۔ میں کیا جنہیں کراچی نہیں ویکھیا ہو مریا ہی نہیں۔ کہنے لگا او قادی لئی میں گولیاں اتھے ہی چل دیاں نے۔ تو فرسٹ ٹائم ہم پہنچے تو وہ میں نے دوستوں سے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا دیکھو یار میں تمہارے ساتھ چل تو رہا ہوں، تم جہاں کہو گے مینار پاکستان دیکھنا ہے میں چلوں گا، تم شاہی قلعہ دیکھو گے میں ساتھ چلوں گا، ٹھیک ہے، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ سب سے پہلے ہم جائیں گے داتا صاحب کے مزار پہ، یہ میری خواہش ہے۔ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ لاہور پہنچے، اسٹیشن کے پاس ہم نے ادھر کمرہ لیا، تھکے ہوئے تھے، سو گئے، صبح اٹھے تو تیار ہوئے۔ اب تیار ہوئے جانے کے لیے تو میں نے سب سے پوچھا کہ یار کسی کے پاس خوشبو ہے، کوئی عطر ہے؟ کہ نہیں جی میرے پاس بھی نہیں، میرے پاس پرفیوم تو اس وقت ہوتے نہیں تھے، عطر زیادہ تر ہم یوز کرتے تھے۔ تو خیر کسی کے پاس بھی خوشبو نہیں تھی۔ اچھا میں نے سنا ہوا تھا بچپن سے کہ خوشبو لگا کے جانا چاہیے محفل میں اور کہیں جائیں، خوشبو کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پھول نہیں رکھے ہوئے، اکثر رکھے ہوتے تھے۔ تو
خالد بابا صاحب یہ بھی ماشاءاللہ صوفی ہیں، لے آئے پھول. تو وہاں ہم گئے مزار پہ تو خوشبو نہیں تھی ہمارے پاس. جب ہم سلام کرنے گئے تو وہاں پہ کسی نے مجھے جیسے آگے کر دیا. آگے کرتے گئے میں بالکل ہی مزار کے اندر، اس وقت اس طرح نہیں تھا، اندر داخل ہو جاتے تھے سامنے سے. جب میں اندر گیا تو وہ کھڑے ہوئے تھے اندر خدمتگار جو ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے کچھ پھول اٹھا کے دے دیے، یوں مٹھی بھر کے. اتنے ہی پھول ہوں گے جتنے یہ بابا صاحب لائے. یوں میں نے دونوں ہاتھ یوں کیے، جتنے آئے وہ میں نے یوں کر کے اس کو یوں بند کیا اور واپس باہر آ کے بیٹھ گیا ایک سائڈ پہ. اچھا کچھ دوستوں کو کسی نے مٹھائی وغیرہ شیرنی وغیرہ وہ بھی دی، سب نے پکڑی ہوئی، سب ہاتھ لے کر یوں آ کے بیٹھ گئے ایک ساتھ. تو میں نے کہا یار کوئی تھیلی ویلی پکڑو، اس میں یہ سب ڈال دیں. ایک کے پاس تھی ایک تھیلی، تو اس نے وہ پھول لے کر گیا تھا، خالی تھیلی اس کی جیب میں تھی، اس نے ڈالنا شروع کیا. تو جیسے ہی میں نے مٹھی کھولی تو پھولوں کے بیچ میں ایک عطر کی شیشی رکھی ہوئی تھی. آپ یقین کریں وہ خوشبو میں آج بھی محسوس کرتا ہوں، کمال خوشبو. یعنی میں نے ویسی خوشبو نہ اس سے پہلے کبھی سونگھی نہ اس کے بعد سونگھی. یہ میرا پہلا ایک تعلق تھا، تعارف تھا حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میں لاہور گیا اور میں داتا صاحب کے مزار پہ حاضر نہ ہوا. بھلے ایک دن کے لیے بھی میں گیا ہوں نا تو میں سلام کرنے ضرور گیا، کہ بہت بڑی ہستی ہیں. تو آپ جب آئے تو آپ نے سب سے پہلے لاہور میں مسجد کی تعمیر کی. اب جب تعمیر شروع ہو گئی تو کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے کہ اچانک یہ کون آ گیا. کئی لوگ مسلمان بھی ہونے لگ گئے تو بہت سارے لوگوں کو تشویش ہوئی. اس میں کچھ ایمان والے بھی تھے، اور وہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص اگر کوئی کام کرنا شروع کرے تو اچانک کسی کا نام بننا شروع ہو تو اعتراض کرنے والے بھی آ ہی جاتے ہیں. اب پھول ہوں گے تو کانٹے بھی تو ہوں گے نا سائیں. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ واہ واہ سید صاحب واہ، مسجد تو آپ نے بنا دی لیکن اس کا تو قبلہ ہی درست نہیں ہے، سمت ہی صحیح نہیں ہے. وہ ڈیجیٹل دور تو تھا نہیں کہ آپ نے کوئی چیز رکھی اور قبلے کی سمت معلوم ہو گئی. تو داتا صاحب سنتے رہے اور مسجد کی تعمیر کرتے رہے. جب تعمیر مکمل ہو گئی تو آپ نے ایک دن سب سے فرمایا کہ جتنے لوگوں کو اعتراض ہے وہ سارے آج مغرب کی نماز یہیں ادا کریں، اس کے بعد اس موضوع پہ ہم بات کریں گے. سارے پہنچ گئے تیاری کر کے، اپنی کتابیں دلائل چیزیں سب لے کر پہنچے کہ آج تو بحث ہوگی، مباحثہ ہوگا، مناظرہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. جب مغرب کا وقت ہوا سب نے پیچھے صفیں باندھی، داتا علی حجویری نے نماز شروع کی. ہم نماز میں نیت کرتے ہیں نا کہ نیت کرتا ہوں نماز کی، اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ، اللہ باندھتے نیت کرتا ہوں نماز کی، منہ میرا کعبے کی طرف کہتے ہیں نا. تو جب سب نے یوں نیت کی نا، ہاتھ باندھا، تو ولی کامل کی یہ کرامت تھی، رب کا یہ فضل ہوا کہ جتنے لوگ تھے انہیں کعبہ سامنے نظر آ رہا تھا. وہ انہیں لگا کہ جیسے کوئی مطاف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب دیکھ رہے ہیں وہ کعبہ سامنے. ادھر سلام پھیرا آپ نے، اور سلام پھیر کے جب فارغ ہوئے تو جتنے لوگ تھے وہ جو اعتراض کرنے آئے تھے وہ آپ کے ہاتھ چومنے لگے کہ حضور ہمیں اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیجئے. جواب مل گیا ہمیں. تو ولی جو ہے وہ قائل نہیں کرتا، جملہ سنیے گا، ولی جو ہے وہ قائل نہیں کرتا، نہ گھائل کرتا ہے. ولی جو ہے وہ تو مائل کرتا ہے، وہ تو مائل کرتا ہے. تو جب آپ کی یہ کرامت مشہور ہوئی تو یہ چرچا پھیلنے لگا، لوگ جوگ در جوگ حلقہ اسلام میں بھی آنا شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسلام کا ایک مرکز اس علاقے میں بنتا چلا گیا. آج کے دور میں جو ان کے فرامین ہیں وہ زیادہ اہم ہیں کہ وہ فرما کر کیا گئے.
ان کا ارشاد گرامی کیا ہے، وہ نصیحت کیا کر کے گئے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو داتا صاحب علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت بات کی۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ تصوف کیا ہے، سوال کیا گیا کہ علی بن عثمان یہ بتائیے کہ تصوف کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ تصوف کی جو ابتدا ہے وہ یاد الہی ہے، تصوف کی جو ابتدا ہے وہ یاد الہی ہے، اور تصوف کی جو انتہا ہے وہ قرب خداوندی ہے۔ یعنی یہ سارا سفر وہیں کے لیے ہے، ذکر سے شروع ہوتا ہے اور قرب پر مکمل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی یاد کا نام ہے تصوف، یہ شعبدے بازیوں کا نام نہیں ہے، یہ اور کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ پھر ایک بہت خوبصورت ارشاد گرامی آپ کا جو مجھے بہت پسند آیا، فرمایا راہ خدا میں سب سے بڑی آفت یہ ہے کہ کوئی شخص خود پسندی میں مبتلا ہو جائے۔ آج کے دور میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، جہاں چار لوگ کسی کو ملے نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں، اور یہ میں جو ہے پھر انسان کو مار دیتی ہے۔ خود پسندی دو وجہ سے ہوتی ہے، ایک تو پیر کو پر مرید لگا دیتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ اتنا چڑھا دیں گے کہ بس یہ جو ایک پھونک مارتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ چڑھاتے ہیں نا، میڈیا ہے، لوگ ہیں، مطلب حضرت کی کرامات اتنی چڑھا دیں گے اس کا نیچے اترنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بعد میں جب وہ نیچے اترتا ہے وہ کہتا ہے نیچے زمین ہی نہیں ہے، کنے چڑھایا سی مینوں۔ تو ایک تو خود پسندی جو ہے نا یہ مار دیتی ہے کہ میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، اللہ عطا کرتا جائے، بندے میں عاجزی بڑھتی چلی جائے۔ جس درخت پر پھل زیادہ لگے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 400 غلام تھے، بہت مالدار، لیکن آپ اکثر جو ہے وہ لکڑیوں کا گٹھا اپنے کندھے پہ لاد کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن جا رہے تھے، کسی نے کہا حضور اللہ نے اتنے غلام عطا کیے، مال عطا کیا، پھر بھی آپ اپنے کندھے پر لے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا کبھی کبھی میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ میں اپنے نفس کو چیک کرتا ہوں کہ کہیں یہ اب ان کاموں سے گھبراتا تو نہیں ہے، یہ پھول تو نہیں جاتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں۔ ایک دن مکے سے گزرے تو وہی وادی نظر آئی جہاں اونٹ چرایا کرتے تھے، رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ تو کسی نے کہا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ایک ٹائم تھا میرے 10-12 اونٹ مجھ سے نہیں سنبھلتے تھے، میرا باپ خطاب مجھے مارتا تھا کہ تجھ سے چند اونٹ نہیں سنبھلتے، اور آج وہی عمر ہے کہ رسول پاک کی غلامی کی برکت ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر اس کی حکومت ہے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا آپ جانے لگے تو صحابہ کرام جمع ہو گئے، کہا حضور آپ تو امیر المومنین ہیں، وہاں بڑے بڑے رئیس ہوں گے، لوگ ہوں گے، حضور کچھ تو خیال کیجئے، کچھ تیاری کیجئے، پیون لگے ہوئے کپڑے ان کو اتاریے، اچھا سا جبہ پہنیے، اچھی سی دستار، اور ذرا پروٹوکول سے جائیے، پتہ چلے مسلمانوں کا امیر آیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رو پڑے، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں جو دنیا میں عزت ملی بڑے بڑے جبے سے ملی، بڑی بڑی دستار سے ملی؟ قسم ہے رب کعبہ کی، ہمیں جو کچھ ملا وہ غلامی مصطفیٰ کی برکت سے ملا ہے، حضور کی غلامی کی برکت سے۔ اور دیکھیے میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان سنیے، فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے کہ اس شخص کو مبارک ہو جو اپنے عیبوں کو تلاش کر کے انہیں دور کرنے میں اتنا مصروف ہے کہ اس کی نظر لوگوں کے عیبوں پر پڑتی ہی نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا مبارک ہو اس شخص کو کہ جو اپنے عیبوں میں لگا رہتا ہے، اسے تلاش کرتا ہے، اسے یہ فرصت ہی نہیں ملتی کہ کسی اور کے عیبوں کو دیکھے۔ آج واقعی ہم دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں، ہمیں اپنے عیبوں پر نظر، ہماری روحانیت کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھو، پہلا زینہ ہے۔ وہ کیا خوبصورت شعر ہے خالد بھائی کہ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق،
کوئی زندگی اکبر تھا، مگر ہو گیا جب دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ جب احتساب نفس پر دل مائل ہو جاتا ہے نا، تو پھر آپ کو دوسرے اپنے سے بہتر نظر آتے ہیں۔ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ جو ہے نا مجھے بڑا مزہ دیتا ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، آپ سے ایک سوال پوچھا۔ اچھا، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان سے جب کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا کچھ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے یا کوئی طنز کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے۔ عام شخص کو بھی پتہ لگ جاتا ہے سوال سن کر کہ یہ سوال کس نوعیت کا ہے۔ تو اس نے آپ کو چیک کرنے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے ایک سوال پوچھا، کہا یہ بتائیے دنیا میں سب سے عقل مند شخص کون سا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری سے پوچھا کہ دنیا میں بتائیے سب سے عقل مند شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ وہ مسکرا دیا، کہا یہ پھنس گئے، جال میں پھنس گئے۔ کہا اچھا اب اگلا سوال بتائیے، سب سے بڑا بے وقوف شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں۔ اب وہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا کہ یہ کیا بات کی؟ کہا حضور یہ تو بتائیں کہ سب سے عقل مند کیسے ہیں آپ؟ فرمایا بات یہ ہے بھائی کہ میں اپنے بارے میں یہ جانتا ہوں میں کتنا نیک ہوں یا کتنا بد ہوں۔ جو گناہ میں نے چھپ کر کیے، جو ظاہر میں کیے، اپنے تمام گناہوں سے میں واقف ہوں۔ اپنی اوقات اور اپنی حیثیت کو میں جانتا ہوں، اس لیے میں سب سے بڑا عقل مند ہوں۔ کہا اچھا حضور پھر یہ بھی بتائیے کہ راز بے وقوفی کیا ہے؟ فرمایا میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے میں بہت بڑا بے وقوف ہوں۔ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کسی کی خبر ہی نہیں، میں اس لیے سب سے بڑا بے وقوف ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر یہ ایک بات بھی ہم اپنا لینا تو ہمیں ہر طرف پھول دکھائی دیں گے۔ جیسی اینک لگی ہوتی ہے ویسا منظر ہوتا ہے۔ تو داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس مبارک آج پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اور میں بڑی عقیدت رکھتا ہوں، آج میرا دل چاہا کہ ان کا ذکر خیر یہاں ہو۔ ویسے بھی صالحین کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ پھر ہمارے جو ایک صاحب تشریف لائے ہوئے تھے لاہور سے، منظور صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ جب کلام پیش کیا تو وہ کنیکشن اور مضبوط ہو گیا۔ تو جب بھی لاہور جائیں تو داتا صاحب کے مزار پر لازمی جایا کریں، سلام عرض کریں۔ محسن ہیں ہمارے، ان کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔